وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، اس روز کچھ چہرے تر و تازہ ہوں گے اور اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے۔ یہ اللہ عز و جل نے فرمایا کہ کچھ لوگ یعنی جو جنتی جو اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے۔ اب اس کے بعد کوئی آپ میں سے یہ بقیہ جو آیات ہے اگر نظر آ رہی ہے تو پڑھیں، تاکہ میں بھی یہ بھی سمجھوں کہ آپ سن رہے ہیں ہمارے ساتھ، بھائیوں بہنوں میں سے، طلباء و طالبات میں سے۔ یہ سورہ یونس آیت نمبر 26 ہے، دیکھیے پڑھیے۔ کیا منور بھائی سب سن رہے ہیں یا پھر کہیں اور چلے گئے؟ مولانا پڑھو جی مولانا، پڑھیے، بالکل پڑھیے۔ بڑا تھوڑا زوم آؤٹ کریے مولانا، زوم کریں آپ، اچھا کم کر دوں؟ کم کرو مولانا۔ ٹھیک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ للذین احسنوا الحسنى وزیادہ۔ ماشاء اللہ۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ جن لوگوں نے بھلائی کی راہ اختیار کی ان کے لیے اچھا بدلہ ہے اور مزید بھی ہے۔ اب یہاں پر مزید سے کیا مراد ہے؟ مزید سے مراد اللہ کا دیدار ہے، یعنی اللہ عز و جل کو اہل جنت دیکھیں گے، اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے اس کی یہ تفسیر بیان کی ہے۔ اب یہ دیکھتے ہیں حدیث کی روشنی میں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، فَيَكْشِفُ الْحِجَابِ فَيَنْظُرُونَ إِلَيْهِ فَمَا أَعْطَاهُمْ شَيْئًا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ النَّظْرِ إِلَيْهِ، پھر پردہ اٹھے گا اور جنتی اللہ کی طرف دیکھیں گے، اور اس دیدار الہی سے زیادہ محبوب کوئی اور نعمت ان کے نزدیک نہیں ہوگی۔ یہ ہے اللہ عز و جل کا دیدار، اور یہی وہ مزید ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ قاف کی آیت نمبر 35 میں بھی کیا ہے۔ کیا ہے؟ وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ، اور ہمارے پاس اور مزید ہے۔ یعنی اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جنت کا تذکرہ کیا، جو اللہ سے ڈرنے والے اس میں داخل ہوں گے، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور وہاں پر اور مزید نعمتیں ہوں گی۔ وہ مزید نعمتوں سے مراد اللہ تعالیٰ کے چہرے کا دیدار ہے۔ جیسے امام طبری نے علی بن ابی طالب اور انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے اس بات کو نقل کیا ہے۔ صحابہ کرام ہیں، علی بن ابی طالب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی اور داماد بھی ہیں، انس بن مالک رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم ہیں۔ تو صحابہ کرام اس کی تفسیر کرتے ہیں کہ اس سے مراد اللہ تعالیٰ کے چہرے کا دیدار ہے۔ تو یہاں تک کچھ ایسی آیتیں ہیں جو اللہ عز و جل کو اہل ایمان اہل جنت دیکھیں گے، اور اللہ تعالیٰ نے بھی اس کی جو ہے قرآن کریم میں تفصیل بیان کی ہے۔ اور کچھ آیتیں اب یہاں ایسی ہیں جس سے کافر اللہ تعالیٰ کی دیدار سے محروم رہیں گے، جو اللہ تعالیٰ کے نافرمان ہیں وہ اللہ کی دیدار سے محروم رہیں گے۔ یہ سورہ مطففین کی آیت نمبر 15 ہے، پڑھیے ہمارے عمران بھائی۔ یا کوئی اور؟ مولانا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون۔ کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون۔ جی ماشاء اللہ۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ ہرگز نہیں، کلا یعنی ہرگز نہیں، انہم اس روز یقیناً اپنے رب کے دیدار سے وہ محروم رکھے جائیں گے۔ لمحجوبون یعنی لممنوعون، وہ جو ہے روک دیے جائیں گے اپنے رب کے دیدار سے۔ یعنی جب اللہ تعالیٰ نافرمان لوگوں کو اپنے دیدار سے محروم رکھیں گے تو اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے مومن بندے اس کے دیدار سے فیض یاب ہوں گے۔ تو اس آیت سے یہ اس طرح کا استدلال کیا جا رہا ہے، بات سمجھ رہے ہیں آپ، کہ جب جو اللہ تعالیٰ کے نافرمان بندے اللہ تعالیٰ کے دیدار سے دور رکھے جائیں گے، محروم رکھے جائیں گے، تو اس کا مفہوم مخالف کیا معلوم ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو پر ایمان رکھنے والے جو بندے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے، وگرنہ دونوں کے درمیان کوئی فرق نہیں رہتا، یعنی اللہ کے فرما بردار اور نافرمان کے درمیان کوئی فرق نہیں رہتا۔ تو یہ ایک آیت ہے، اور اسی کے معنی میں بہت سی احادیث ہیں۔ یہاں پر 3 حدیثیں ذکر کی جا رہی ہیں۔ حدیث میں رویت باری تعالیٰ کی دلیل بھی ہے، جیسے
سترون ربکم کما ترون قمر لیلۃ البدر لا تضامون فی رؤیتہ. یہ حدیث ہے. اس دن تم اپنے رب کو اس طرح اپنے سامنے دیکھو گے جس طرح تم چاند کو دیکھنے میں کوئی دقت محسوس نہیں کرتے. تو جس طرح ہم چاند کو دیکھنے میں کوئی پریشانی محسوس نہیں کرتے، یعنی یہاں بھی رہ کر، انڈیا میں بھی رہ کر، اور کوئی پاکستان میں بھی رہ کر، کوئی چائنا میں بھی رہ کر، کوئی اپنے اپنے کنٹری میں رہ کر چاند کو سکون سے دیکھ سکتا ہے. کوئی جو ہے اس میں کسی کو پریشانی نہیں ہوتی ہے، کوئی سب کو دیکھ کر کھڑے ہو کر دیکھنے میں کوئی مصیبت نہیں ہوتی، یا پھر جو ہے پبلک جمع نہیں ہوتی ہے، بلکہ ہر ایک اپنے اپنے مکان سے، اپنے اپنی جگہ سے اس کو جیسے دیکھتا ہے. اللہ عز و جل کا دیدار بھی جنت میں اہل ایمان ایسے ہی سکون سے کریں گے. صحیح مسلم کی حدیث میں اسی طرح کا معنی میں ایک حدیث ہے صحیح مسلم میں، انکم لن تروا ربکم تبارک وتعالی حتی تموتوا. اور خوب جان رکھو تم موت سے پہلے اپنے رب کو ہرگز نہیں دیکھ سکو گے. تو یہاں پر اسی لیے ہم یعنی اللہ تعالیٰ کا دیدار پانے کے لیے ہم کو مرنا ضرور ہے، مرنا ضرور ہے. تو ہم مرنے سے پیچھے بھاگیں گے تو یہ تو موت آ کر ہی رہے گی. ہاں البتہ مرنے سے پہلے پہلے اچھے عمل کر لے تاکہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ہم کو نصیب ہو. اس کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے. کہ اللہ تعالیٰ نے موت کے بارے میں کیا فرمایا کہ وہ تمہارے پیچھے تمہارا پیچھا کر رہی ہے، تمہارے پیچھے پیچھے آ رہی ہے، تمہارا پیچھا کر رہی ہے. تو موت سے کسی کو چھٹکارا نہیں ہے، موت تو آنی ہی ہے. جب موت آئے گی جنت میں جائیں گے تب اللہ تعالیٰ کو ضرور دیکھیں گے. اور صحیح ہے میں نے بخاری مسلم میں بھی اسی طرح کے کچھ الفاظ ہیں. صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا روز قیامت ہم اپنے رب کو دیکھیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں. کیا تم حالت بیداری میں سورج کو دیکھنے میں کوئی دقت محسوس کرتے ہو؟ یعنی ہم سورج کو دیکھنے میں کوئی پریشانی محسوس کرتے ہیں کہ جب کہ آسمان پر کوئی بادل نہ ہو. تو مطلب یہ ہے کہ کوئی بادل نہ ہو آسمان میں تو سورج کو آسانی سے دیکھ پاتے ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ کو بھی دیکھ پائیں گے. اور عمار رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا فرماتے ہوئے سنا. تو اللہ تعالیٰ سے ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے تھے وَأَسْأَلُكَ لَذَّةَ النَّظْرِ إِلَىٰ وَجْهِكَ، اے اللہ میں تیرے چہرے کے دیدار کی لذت کا خواستگار ہوں، طلبگار ہوں. تو اللہ تعالیٰ کے چہرے کا دیدار کی لذت کے کیا کہنے، کوئی اس کا مد مقابل نہیں ہے، کوئی نعمت اس کے مد مقابل نہیں ہے. تو اللہ اکبر. اللہم اجعلنا منہم. اللہ تعالیٰ ہم سب کو آپ کا دیدار نصیب کرے، ہم اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں. اس کے بعد آئیے یہاں تک تو ہم کو سمجھ میں آ گیا کہ اس کے بہت سارے دلائل ہیں اللہ تعالیٰ کے دیدار کے. قیامت کے دن مرنے کے بعد اہل ایمان دیکھیں گے. اب یہاں سے کچھ ایسے لوگ جو اس سلسلے میں انہوں نے اختلاف کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ وہ دیدار الہی ممکن ہی نہیں ہے، نہ دنیا میں نہ آخرت میں. ان کے پاس 2-3 دلائل ہیں. اب ان کے دلائل کیا ہیں اور اس کا کیا جواب ہے یہ ہم دیکھیں گے تاکہ ہم کو یہ بات سمجھ میں آئے کہ حق کیا ہے، سچائی کیا ہے، اور کس طرح لوگ گمراہی کے راستے پر چلتے ہیں، یعنی اختلاف رائے رکھتے ہیں. آئیے روز قیامت اور جنت میں دیدار الہی کے منکرین کی کیا دلائل ہیں دیکھیں گے. کیونکہ اب تک ہم دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے دیدار کے دلائل جو اہل سنہ والجماعہ جس کو مانتے ہیں، اب جو اس کے انکار کرنے والے ہیں ان کے کیا دلائل ہیں اور ان کا کیا رد ہے. سوال نمبر 151 میں یہ ہے کہ وہ کون لوگ ہیں جو دیدار الہی کے منکر ہیں، ان کے دلائل کیا ہیں. ایک تو کون لوگ ہیں ان کا نام بتانا ہے، دوسرا ان کے کیا دلائل ہیں، اور آپ کیسے ان کا رد کریں گے، یعنی آپ کیسے ان کا جواب دیں گے. اگر کوئی آپ سے یہ کہے کہ نہیں اللہ تعالیٰ کو ہم نہیں دیکھ سکتے تو اس کا کیا جواب دیں گے آپ. تو سب سے پہلے یہ ہے کہ یہ لوگ جہمیہ، معتزلہ اور ان کے متبعین ہیں، جیسے خوارج اور امامیہ، یہ تمام کے تمام لوگ، یہ جہم بن صفوان اور معتزلہ کے لوگ اور اس طرح کے خوارج جو دین سے نکلے ہوئے لوگ ہیں. امامیہ علی رضی اللہ عنہ کے ماننے والوں میں سے کچھ لوگ، یعنی امامیہ جو نئے نئے گمراہ کن عقائد انہوں نے بنا لیے تھے. تو ایسے لوگوں کا جو ہے اعتقاد ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار
نہیں ہو سکتا، لیکن قرآن و سنت کے مطابق ان کا یہ نظریہ باطل اور قابل تردید ہے۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ ان گمراہ فرقوں کے دلائل کیا ہے، تو انہوں نے بھی اللہ تعالیٰ کے کلام سے ہی استدلال کیا ہے۔ سورہ اعراف میں سورہ نمبر 7 کی آیت نمبر 143 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام سے لن ترانی۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ کے دیدار کا شوق کا اظہار کیا، جب اللہ تعالیٰ سے بات کر رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لن ترانی، اے موسیٰ تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے۔ تو یہ ایک ان کی دلیل ہے۔ دوسری دلیل کیا ہے؟ سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 103 میں اللہ تعالیٰ نے کہا لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار، کسی کی نگاہ اس کو محیط نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کو دیکھ نہیں پاتی ہے۔ تو یہ بھی ان کے دلائل ہیں۔ اب یہاں دو دلیلیں ان کی ذکر کی گئی ہیں، تو ان کا رد کیسے کریں گے؟ تو ان کا رد کیا ہے؟ سب سے پہلے تو ان کا رد اہل سنہ والجماعہ کے مذکورہ بالا دلائل سے ہوتا ہے، جو دیدار الہی کا واضح ثبوت ہے۔ اس سے پہلے جو ہم دلائل پڑھے ہیں وَلَدَيْنَا زِيَادَةٌ، اور اسی طریقے سے اور بھی جو وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربها ناظرہ وغیرہ جو دلائل ہے، اس سے واضح ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ضرور ہوگا۔ تو سب سے پہلے ان سے ان کا رد ہو رہا ہے۔ اور دوسرے کہ جو دلائل انہوں نے اپنے حق میں پیش کیے ہیں وہ خود ان کے خلاف دلیل ہے۔ کیسے دلیل ہے؟ جہاں تک پہلی دلیل کا تعلق ہے لن ترانی، تو وہ کئی اعتبار سے رؤیت باری تعالیٰ کو ثابت کرتی ہے۔ لن ترانی جو انہوں نے کہا، جو اللہ تعالیٰ نے کہا، تو اس سے جنہوں نے جو دلیل لی کہ تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے، تو یہ خود کئی اعتبار سے ان کے خلاف ہے، یعنی وہ ثابت کر رہی ہے آیات کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ضرور ہوگا۔ اچھا کیسے؟ غور سے سنیے یہاں سے کہ پہلی بات یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کا دیدار محال ہوتا، ناممکن ہوتا، جیسا کہ ان کا دعویٰ ہے، تو کلیم اللہ یعنی موسیٰ علیہ السلام کی عظمت پانے والے اور کلیم اللہ کی عظمت پانے والے اور اپنے وقت کے سب سے بڑے عالم موسیٰ علیہ السلام ایسے ناممکن محال امر کا کبھی اپنے رب سے سوال نہ کرتے۔ بات سمجھ میں آئی کہ موسیٰ علیہ السلام ایسی چیز کا سوال نہیں کرتے جس کا سوال کرنا جائز نہیں ہے۔ اچھا دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے سوال کا انکار نہیں کیا، یعنی اگر ناجائز ہوتا اللہ تعالیٰ کو دیکھنا، ناممکن ہوتا، تو اللہ تعالیٰ پہلے انکار کر دیتا، تم مجھے جو ہے نہیں دیکھ سکتے، بلکہ اللہ نے کیا فرمایا؟ نہیں، پہاڑ کی طرف دیکھو، اگر یہ اپنی جگہ پر کھڑا رہا تو تم مجھے دیکھ سکتے ہو۔ وہی کہہ رہے ہیں کہ اگر دیدار الہی محال اور ناممکن ہوتا تو اللہ تعالیٰ یقیناً اپنے پیغمبر کے سوال کو غلط قرار دیتے ہیں، جیسا کہ نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اپنے بیٹے کو غرق ہونے سے بچانے کا سوال کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بات کو غلط قرار دیتے ہیں کہا اے نوح، جس کو تو اپنا اہل کہتا ہے وہ اصل تیرا اہل نہیں ہے، انہ لیس من اہلک۔ تو نوح علیہ السلام نے اپنے رب سے اپنے بیٹے کے بچانے کے سلسلے میں دعا کی، اے اللہ تیرا وعدہ ہے کہ تو اپنے میرے اہل کو بچائے گا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نوح وہ تیرے اہل میں سے ہے ہی نہیں، انہ لیس من اہلک، کیوں؟ انہ عمل غیر صالح، کیونکہ اس کے جو اعمال ہیں وہ اعمال صالحہ نہیں ہے، وہ غلط طریقے پر روش پر اس نے زندگی گزاری ہے، جبکہ تیرا بیٹا ہے لیکن ایمان کی حالت میں وہ نہیں ہونے کی وجہ سے اس سے خارج ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے لن ترانی کہا کہ اے موسیٰ تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتا، یہ نہیں کہا کہ انی لا ارا، یعنی تم نہیں دیکھ سکتے یہ کہا، لیکن یہ نہیں کہا کہ میں دیکھا نہیں جا سکتا، نہ دنیا میں نہ آخرت میں، ایسا نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے۔ لا یجوز رؤیتی، یہ بھی نہیں کہا کہ مجھے دیکھنا جائز نہیں ہے وغیرہ۔ اور ان دونوں جوابات کے درمیان واضح فرق ہے کہ مجھے دیکھا نہیں جا سکتا یا مجھے دیکھنا جائز نہیں ہے، تو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی دونوں جگہ بھی دیکھنا جائز نہیں، یہ معنی ہو سکتا ہے۔ اور انکا لن ترانی، اے موسیٰ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے، دنیا میں تم مجھے نہیں دیکھ سکتے، یہ معنی ہوگا، لیکن آخرت میں تم مجھے دیکھ سکتے ہو۔ تو اس طرح دونوں کے جوابات میں یہ فرق ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان کہ یعنی جو ان کے ہی دلیل سے ان کے ہی خلاف جو بات ہو رہی ہے وہ یہ کہ وَلَكِنْ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ
فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِ، یعنی تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے. تو یہ کہا. پھر اس کے بعد کیا کہا کہ موسیٰ تم اس پہاڑ کی طرف دیکھو، اگر وہ اپنی جگہ پر قائم رہا تو عنقریب تم مجھے دیکھ لو گے. تو یہاں پر دراصل اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ بات سمجھائی کہ جب پہاڑ اپنی بے پناہ قوت اور سختی کے باوجود اس دار دنیا میں، دنیا کے گھر میں اللہ تعالیٰ کی تجلی کے سامنے نہیں ٹھہر سکتا، تو پھر یہ ضعیف الخلقت انسان اللہ کی تجلی کو اس دنیا میں کیسے برداشت کر سکتا ہے. یہ سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا. گویا یہاں اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کی نفی ہے، نہ کہ آخرت میں. تو یہاں یہ بات واضح ہو گئی ہے. اور اس کے بعد پانچویں جو ان کے خلاف جو دلیل ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ وہ پہاڑ کو اپنی تجلی کے سامنے قائم رکھے، اور یہ اس کے لیے کوئی مشکل بعید نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے اپنے دیدار کو استقرار پہاڑ کے ساتھ معلق کیا ہے. اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو اس کو بھی ٹھہرا دیتا، موسیٰ علیہ السلام کو بھی دیکھ سکتے. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا. سورہ اعراف کی آیت نمبر 43 میں اللہ نے فرمایا چنانچہ اس کے رب نے جب پہاڑ پر تجلی کی تو اسے ریزہ ریزہ کر دیا، یعنی وہ تجلی نے، اللہ کی تجلی نے اس پہاڑ کو چکنا چور کر دیا، اور موسیٰ علیہ السلام غش کھا کر گر پڑے. تو موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے. تو پہاڑ جو جمادات میں سے ہے، نہ اس کے لیے کوئی جزا ہے نہ سزا ہے. اس کے لیے اگر اللہ تعالیٰ اپنی تجلی کر سکتا ہے تو پھر اپنے پیغمبروں اور برگزیدہ لوگوں کے لیے کیوں نہیں کر سکتا. تو یہاں پر جب اللہ تعالیٰ پہاڑ کو دکھلا رہا ہے اپنی تجلی، اپنا چہرہ یعنی اپنا دیدار کروا رہا ہے، جب وہ پہاڑ تو طاقت نہیں رکھا اس لیے وہ ریزہ ریزہ ہو گیا. تو یہاں پر سمجھنے والی بات یہ ہے کہ اللہ عز و جل پھر کیسے اپنے پیغمبروں اور نیک بندوں کو نہیں اپنے آپ کا دیدار نہیں کرائے گا. تو یہ بات سمجھنے کی ہے. اور ساتھ ہی یہ بھی کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے بات کیا، کلام کیا، اور جس نے موسیٰ علیہ السلام کو آواز دی اور ان سے سرگوشی کی، کلام کرنے کو جائز سمجھا، وہ اپنی کلام سنا سکتا ہے اپنے مخاطب کو بغیر واسطے کے. یعنی اللہ تعالیٰ اپنے بات کو بغیر کسی کے واسطے سے اپنے بندوں کو سنا سکتا ہے، لہٰذا اس کا دیدار جواز کے زیادہ لائق ہے. تو کیا معلوم ہوا کہ جب اللہ تعالیٰ جس سے چاہتا ہے بات کر سکتا ہے، تو جس کو چاہتا ہے اپنا دیدار کروا سکتا ہے. یہاں تک یہ بات ثابت ہوئی کہ کچھ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے دیدار کے متعلق اس طرح کا اعتقاد رکھتے ہیں کہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی دونوں جگہ بھی اللہ کا دیدار نہیں کر سکتے، تو وہ جہمیہ، معتزلہ، خوارج، امامیہ وغیرہ ہیں. اور ان کے کچھ دلائل ہیں، لن ترانی ایک دلیل ہے، اور اسی طریقے سے ایک دوسری دلیل بھی ہے، لیکن یہ دو دلیلیں بھی ان کے خلاف ہیں، چونکہ موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ایسی چیز کا سوال نہیں کر سکتے جو جائز نہیں ہے، ناممکن نہیں ہے. اور دیگر جو ہم نے دلائل پڑھے ہیں اس سے صاف واضح ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث سے بھی یہ بات ثابت ہو چکی ہے. تو اللہ عز و جل کی فعلی اور ذاتی صفات کے متعلق یہاں پر کچھ باتیں آ رہی ہیں. اب یہاں تک یہ ٹاپک ختم ہو گیا کہ اللہ عز و جل کا دیدار ہوگا، اور کچھ لوگ انکار کرنے والے ہیں، ان کے دلائل وغیرہ. اب یہاں سے ایک نئی ٹاپک شروع ہو رہی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ اس کو آئندہ کلاس میں پڑھیں گے تو زیادہ بہتر ہوگا، کہ اللہ عز و جل کی خلاصے کے طور پر کچھ باتیں رکھوں گا. اللہ تعالیٰ کی کچھ صفات فعلی ہے، جب چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اترتا ہے، نازل ہوتا ہے، بندے سے خوش ہوتا ہے، اور کلام کرتا ہے. اور کچھ صفات ذاتی صفات ہیں. وہ کیا ہے اللہ کے ذاتی صفات، اور کیا اللہ تعالیٰ کے فعلی صفات ہیں، اور اس کی متعلق وہ جو تفصیلات انشاءاللہ آئندہ دروس میں پیش کی جائے گی. کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہمیں معلومات اس طرح رکھنی چاہیے، جو حق ہے، جو سچ ہے، اس باتوں کا ہمیں یقین رکھنا ہے. اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کے متعلق غلط قسم کے جو عقائد رکھے ہیں اس سے ہمیں بچنا چاہیے. چونکہ جس اللہ کو ہم مانتے ہیں اگر اس کے بارے میں ہم کو کچھ معلومات نہ ہو تو پھر جو ہے ہم کس کی عبادت کریں گے، کیسے عبادت کریں گے.
اور ہمارے دلوں میں اور اللہ تعالیٰ کی عظمت بھی قائم نہیں ہو سکے گی۔ تو یہ اللہ عز و جل کے دیدار کے متعلق کچھ باتیں رہیں۔